فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دنیا میں ہمیں جتنے بھی مسائل کا سامنا ہو، ہم ان مسائل کا حل نکالتے ہیں. دنیا ہے، دنیا میں اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، وہ اسی حساب سے حل بھی نکال لیتا ہے. بجلی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، یو پی ایس لگ گئے، جو ہوا کی بندش تھی، رات کا اندھیرا تھا، ختم ہو گیا. آگے سسٹم چلا، سولر لگا لیے کہ اندھیرا اور گرمی انسان کو محسوس نہ ہو. چور چکاری کا مسئلہ ہے، تالے استعمال کیے، اس سے ایڈوانس ہوئے تو کیمرے استعمال کر لیے. سفر کا مسئلہ ہے، کہیں پیدل تھا انسان، پھر وہ سائیکل پر سوار ہوا، جانوروں پر سوار ہوا، گاڑیوں پر سوار ہوا، ہوائی جہازوں پر سوار ہوا. یہ دنیا کے مسائل کہ جن کا حل ہم نے اس دنیا میں نکالا، کسی کو ملا نہیں ملا، کون کامیاب ہوا نہ ہوا، یہ بات کی بات ہے، لیکن سلوشن ہم نے نکال لی ہے. یہ دنیا کی زندگی اور اس کے بالمقابل آخرت کی زندگی. وہاں کے مسائل کا جو حل ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہاں جا کر نہیں نکلے گا. ہم یہاں کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہے، اتنا کام کر لو، اس کا حل ہم بعد میں نکال لیں گے. وائرنگ کرواؤ، یو پی ایس بھی لگ جائے گا، جنریٹر بھی لگ جائے گا. سفر شروع کرو، پیسے جیب میں ڈالو، اللہ تعالیٰ کوئی نان سٹاپ گاڑی بھی دے دے گا، اچھی گاڑی مل جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ایمرجنسی حل ہیں، یہ صرف دنیا میں ہیں. آخرت میں وہاں پہنچ کر کسی چیز کا حل نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن. اس کے حل بھی میں نے اور آپ نے یہاں سے کر کے جانے ہیں. جو چیز مس ہو گئی وہاں مل نہیں سکتی، وہاں اس کا حل نہیں ہو سکتا. وہاں کوئی میرا اور آپ کا آ کر ہاتھ نہیں پکڑے گا. ہاتھ کیا پکڑنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کے سے ویسے ہی منہ پھیر لیں گے.
باپ سے بڑھ کر جن کو اللہ نے باپ کی محبت دی ہے، بیٹے سے بڑھ کر جن کو رب نے اولاد کی محبت دی ہے، کون سی محبتیں اس دنیا میں؟ لیکن یہ بھی آپس میں کسی کو ایک نیکی دینے کے روادار نہیں ہوں گے۔ یہاں تو رب نے جسے پیسے دیے اس نے سولر لگا لیا، جسے پیسے دیے اس نے یو پی ایس لگا لیا، جسے پیسے اللہ نے دیے اس نے جنریٹر لگا لیا، دنیا کی گرمی سے بچ گئے، دنیا کے اندھیروں سے بچت کر لی۔ لیکن جو قیامت کا اندھیرا ہے اس کے لیے جو بھی انتظام ہے وہ دنیا سے کر کے جانا، اور اس کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا ہے نا، سورج چڑھا روشنی ہو گئی، غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی، اذا الشمس کورت، رب العالمین ان سورج کو اور ان چاندوں کو لپاٹ کے اللہ رب العالمین جو ہے ایک جگہ جہنم میں دھونک دے گا، اسی کا حصہ بن جائیں گے، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اس روشنی کا انتظام میرے بھائی میں نے اور آپ نے یہاں سے کر کے جانا، اور وہ روشنی کیسے تیار ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو انسان اللہ کے لیے، اس کی نماز پڑھنے کے لیے اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دے دیں کہ کل قیامت کے دن اس اندھیرے کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن روشنی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی مساجد کی طرف نکلیں، اے نبی انہیں بشارت دے دیں کہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا کے اندر کسی کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین ان کے لیے روشنی کا اہتمام کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے آنا، یہ قیامت کے دن اپنے لیے روشنی کا اہتمام کرنے کے مترادف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ باہر بہت سخت اندھیرا ہے جی، بھئی یہی اندھیرا ہی تو ہے جو کل قیامت کے دن روشنی میں بدلے گا۔ قیامت اس کے ساتھ ساتھ قبر کا اندھیرا، وہاں کون ہے جو آپ کے لیے لائٹ لگاتا ہے؟ اپنے بھی نہیں لگاتے، اپنے بھی نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یہ ہر روز ندا دیتی ہے اپنے آنے والے، ہمیں تو نہیں نا پتا ہے، پوری زمین ہے، کتنے قبرستان ہے، پتہ نہیں میری قبر کہاں ہے اور آپ کی قبر کہاں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے وہ ہر روز ندا دیتی ہے کہ نام لے کر کے تو نے میرے اندر آنا ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنے لیے روشنی اور اپنے لیے معاملات اور اپنی سیفٹی کا اہتمام کر کے پیچھے سے آنا، یہاں آ کر کسی چیز کی کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ کس کس کی تیاری ہے ان اندھیروں کے لیے؟ ہم نے کتنی تیاری کی ہے، یا ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، یا کتنی مرتبہ اس نیت سے نکلے؟ دل نہیں کر رہا۔ موسم سخت ہے، اندھیرا سخت ہے، باہر جو ہے وہ حشرات ہو سکتے ہیں، باہر جو ہے وہ کتے بلے ہو سکتے ہیں، وہاں چور اچکے ہو سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو صرف ان احادیث کی بنا پر اندھیروں میں گھر سے نکلے، بھئی میں نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنا، کوئی گھر نماز ہی پڑھنی ہے نا جی، تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کون سی بات ہے؟ باہر اندھیرا بہت ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو لوگ اندھیروں میں مسجد کی طرف نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیامت کے دن روشنی کا وعدہ کر رکھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں روشنی ہو اور کل قیامت کے دن ہمیں روشنی میسر ہو، تو اس دنیا کے یہ چھوٹے موٹے جو اندھیرے ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی کون سے اندھیرے ہیں؟ ہر انسان پہلے ہوتا ہوگا کسی دور میں، اب تو ہر انسان کے پاس موبائل ہے جناب، جس کی گاڑی جتنی لائٹ ہوتی۔ کون سا اندھیرا؟ سستی۔ نماز فجر، اور ان نمازوں کے فائدے کتنے ہیں؟ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا فجر کے متعلق کہ رکعتا الفجر، جو فجر کی سنتیں ہیں نا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ساری جو دنیا ہے نا وہ کتنی ہی بڑی اور کتنی ہی قیمتی کیوں نہیں، یہ فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ جب فجر کی سنتوں کا یہ حال ہے تو اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کا کیا حال ہوگا، جو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم سب بھی اس کے اندر سستی کرتے ہیں، آنکھ کھل گئی تو پڑھ لی، کسی نے اٹھا دیا تو پڑھ لی، کسی نے پش کیا تو پڑھ لی، کسی دن دل کیا تو پڑھ لی، نیند نہیں آ رہی تو پڑھ لی، اتفاقاً جاگے ہوئے ہیں تو پڑھ لی۔ لیکن نوکری سے، اپنے اسکول سے، اپنے آفس سے میں کبھی لیٹ نہیں ہوتا، وہ جو میں نے ٹائم مقرر کیا ادھر میں ضرور پہنچتا ہوں۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمارے لیے ہماری نماز کی، ہمارے لیے ہماری دکان کی اہمیت ہے، ہمارے دفتر کی اہمیت ہے، ہمارے بزنس کی اہمیت ہے، بچوں کے سکول آنے اور جانے کی اہمیت ہے، کھانا لانا اور دودھ وصول کرنا اس کی اہمیت ہے کہ اتنے بجے سے پہلے بھئی جو مرضی ہو، کوئی جیتا ہے جیے، کوئی مرتا ہے مرے، 7:30 بجے بچوں کو گاڑی اور رکشے والے نے لینے آ جانا، اس سے پہلے جو مرضی ہے بچوں کو تیار کر کے کھڑا کرو۔ لیکن اہمیت نہیں تو فجر کی نماز کی نہیں، سوئے ہوئے، کوئی احساس ہی نہیں کہ فجر کی نماز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی تم نے اس دنیا کے اندر چیزوں کو اہمیت دی ہوئی ہے نا، وہ دکان ہو، وہ جاب ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، اور جو فجر کی جو سنتیں ہیں نا، ابھی فجر کی نماز کی بات نہیں ہوئی، فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ خیر ہی چاہیے نا، برکت چاہیے، رحمت چاہیے، رزق چاہیے، فضل چاہیے، رب کی حفاظت چاہیے، اس دنیا کی ضرورتیں چاہیے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں ایک طرف اور ساری دنیا کی یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ اگر اس کا یہ ایک انداز سے مفہوم بیان کر دیا جائے کہ اگر کوئی انسان فجر کی سنتیں پڑھ لے تو یہ ہر چیز سے بہتر ہیں، اسے ہر چیز مل جائے گی، تو یہ مفہوم کوئی غلط نہیں ہوگا۔ خیر من الدنیا وما فیہا، ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر۔ اور یہ کیسا موقع ہے، ویسے انسان دفتر میں بیٹھا ہو نا، یہ کس جگہ بھی انسان کا کام کاج چل رہا ہے، تو انسان کبھی کوئی نہیں ہے تو کبھی انسان لیٹ گیا، کبھی پاؤں پسار لیے، کبھی باہر ذرا جا کر چکر لگایا کہ ٹانگیں سیدھی ہو جائیں، نہیں ہے تو کوئی چلو ساتھ ہی کوئی چیز بچھائی اور لیٹ گئے کہ کون سا کوئی آ رہا ہے یا کام ہے، چلو تھوڑی سی کمر سیدھی کر لیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ جناب سر راؤنڈ پر ہیں، جو مل اور فیکٹری کا مالک ہے وہ راؤنڈ لگا رہا ہے، کسی وقت بھی کام ہو نہ ہو، ہم اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے کہ بھائی جب وہ آئے تو اسے پتا چلے کہ بندہ جو ہے یہ سروس پر حاضر ہے اور ایکٹیو بیٹھا ہوا، اگرچہ کچھ نہیں کر رہا، یس سر میں موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وقت حاضری کے ہیں، ایک فجر کا اور ایک عصر کا، کہ جس وقت صبح اور شام کی حاضری لگانے کے لیے صبح والے فرشتے عصر کو چلے جاتے ہیں، عصر والے فجر کو چلے جاتے ہیں، اور وہ حاضریاں میری اور آپ کی دکانوں اور بستروں پر نہیں لگتی، وہ فیکٹریوں اور گلیوں اور بازاروں میں نہیں لگتی، وہ ہوٹلوں اور گراؤنڈوں کے اندر نہیں لگتی، وہ بیوی بچوں اور یاروں کی مجلسوں میں نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حاضریاں مسجد کے اندر لگتی ہیں، وہ فرشتے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں حاضری لگاتے ہیں، یہاں سے حاضری لگا کر چلے جاتے ہیں۔ پہلے شام والے آتے ہیں تو وہ صبح چلے جاتے ہیں، صبح والے آتے ہیں تو وہ شام کو چلے جاتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، رب نے قرآن میں بڑی اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازوں کا صراحتاً قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے نبی جو قرآن فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے نا، قرآن تو ساری نمازوں میں ہی پڑھا جاتا ہے کہ کون سا صرف فجر میں ہی پڑھا جاتا ہے؟
لیکن جو فجر کا قرآن ہے نا اس وقت خصوصی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندہ سارا دن حاضر رہے، ان تھک محنت کرے، خون پسینہ ایک کرے، لیکن اگر جب حاضری کا موقع ہو وہ موجود نہ ہو، جس وقت مالک آئے وہ موجود نہ ہو، جس وقت سینئر آئے وہ موجود نہ ہو، اس کی نظر کے اندر تو یہی ہے نا کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. بھائی میں تو جدوں پہ گیا مینوں تو نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کیڑے کام کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں مصروف رہتا ہے. بھائی یہ حاضری کا موقع، یہ فجر کی نماز اس وقت حاضری ہوتی مومنوں کی، مسلمانوں کی، اور وہ حاضری میرے بھائی مسجد کے اندر ہوتی. جس کی غیب لگ گئی غیب لگ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فجر اور دوسرا عصر کی نماز کا نام لیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. لوگوں ویسے تو ساری نمازوں کی پابندی کرو لیکن عصر کی نماز کا خصوصی خیال کرو. کیوں؟ یہ حاضری کا وقت، یہ حاضری کا وقت. اور یہی دو وقت ہیں جس میں ہم سب سستی کرتے ہیں. صبح کے ٹائم ہمیں رات کی تھکاوٹ نے لیا ہوتا ہے اور عصر کے وقت ہمیں دن کی تھکاوٹ نے لیا ہوتا ہے. بھائی 3 بجے تے آفس بند کر کے آئے ہیں، 3 بجے تے چھٹی کر کے آئے ہیں، ہن کیڑا بندہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ بعد جا کے نماز پڑھے؟ ہمارے لیے اپنے آفس، اپنے سکول، اپنے کالج، ان کی حاضریوں کی ہمارے ہاں اہمیت ہے اور ہمیں ان کی فکر ہے. اگر ہمیں کسی حاضری کی اہمیت نہیں یا فکر نہیں تو وہ اللہ کی حاضری. یہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اہمیت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھو. یہ حاضری کا وقت، اور اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو جا کر رپورٹ دیتے ہیں بھائی بندہ حاضر بھی تھا کہ نہیں تھا. اور میں نماز پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، سچ بولتا ہوں، صبر کرتا ہوں، تکلیفوں پر صبر کرتا ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے نفس اور اپنی خواہش کو مارتا ہوں. کس لیے؟ کس لیے؟ کہ جہنم سے بچ جاؤں. یہی ہے نا. ہم کیوں ادھر بیٹھے ہیں؟ اس لیے نا کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا بھئی جمعے کی نماز پڑھا کرو. جو لوگ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کیا میری نیند کوئی زیادہ اہم ہے یا مجھے کوئی ساری دنیا سے علیحدہ تھکاوٹ چڑھتی ہے میں نہیں اٹھتا اور وہ اٹھ جاتے ہیں؟ کس لیے؟ اس لیے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور عصر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن یلج النار احد، ہو صحیح نمازی وہ کبھی بھی ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. کون سا؟ صلی قبل طلوع الشمس، جس نے فجر کی نماز پڑھی، وہ صلی قبل غروبها، اور عصر کی نماز پڑھی. جس بندے نے اپنی حاضریاں پوری رکھی ہیں نا، جس بندے نے اپنی حاضریاں پوری رکھی ہیں، چھوٹے موٹے معاملات آگے پیچھے 19-20 کے نکلنے کا امکان موجود ہے. لیکن جو بندہ حاضری کے وقت ہی موجود نہیں تو بھائی اس کا معاملہ پھر اللہ محفوظ فرمائے بڑا خطرناک. اور آپ عموماً دیکھ لیں فجر کے وقت ٹامی ٹامی حاضری ہوتی اور عصر کے وقت بھی 2 4 5 7 اتنے بندے ہوتے ہیں. یا کسی کے کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہم نے الٹے کام شروع کر لیے کہ ہمارا دن ہی زور کے بعد شروع ہوتا ہے، لوگ نکلتے ہی زور کے بعد. ہم کہتے ہیں بھئی اب تو پیک کا ٹائم ہے، اب تو بندے آنے لگے، کون دکان چھوڑ کر جائے. اگر کوئی آفس ورکر ہے وہ کہتا ہے بھئی صبح سے تو ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں، کون نماز پڑھنے کے لیے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یلج النار، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا، صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس نے فجر کی اور عصر کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کی. یہ کتنی فضیلتیں ہو گئیں فجر کی نماز کی. قیامت کے دن نور تام اس انسان کے لیے جو انسان اندھیروں کی پرواہ کیے بغیر انسان مسجدوں کی طرف آئے. اور دوسری دنیا وما فیہا کی ساری نعمتیں ایک طرف، فجر کی سنتیں ایک طرف، اور پھر یہ حاضری کا وقت، یہ حاضری کا وقت ہے. اور کچھ بھی ہو نا، ہمارے یہاں سے معاملہ ہوتا ہے، کوئی ہمیں ایمرجنسی بن جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، لوگ کہتے ہیں یار تو اس ٹائم آ جانا پھر ہمیں چلا جائیں، ہے اس ٹائم آ جانا. یہ حاضری کا وقت ہے، لوگوں کو چیک کیا جائے تو یہ حاضری کا وقت. اور جو انسان
مداومت کے ساتھ فجر اور عصر کی یوں کہہ لیں پابندی کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یلج النار، وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور انسان نے جس چیز کے لیے، جس ذات کے لیے انتھک محنت کی ہو، جس چیز کے لیے انتھک محنت کی ہو، دن رات، اور صرف یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہاں انسان تھوڑی سی کسی سٹیٹس یا کسی مقام مرتبے کے لیے کوشش کر لے نا، جی مثال کے طور پر ایک طالب علم وہ کہتا ہے جی میں نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے، 1 سال کوشش کی، 2 سال کوشش کی، 3 سال کوشش کی، اس کے بعد وہ مایوسی ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے جی، کوئی خودکشی کر لیتا ہے جی، کوئی ویسے ہی بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے ہی بیٹھ جاتا ہے جی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر کیس آتے رہتے ہیں۔ اور تو اور طالب علم کوشش کرتا ہے جی میں نے اتنے نمبر لینے، وہ نمبر نہ آئے تو جناب اسے دورہ پڑ جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے صرف 2 3 4 5 6 مہینے، ہفتے یا سال ہی محنت کی، اس سے بڑھ کر تو نہیں۔ کیا حیثیت ہے ان کی؟ اور جس انسان نے جس چیز کے لیے ساری زندگی دن رات محنت کی ہو، اتنی اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ میں اور آپ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنی ذات کے لیے زندگی گزارنے کی۔ مومن کی تو زندگی اللہ کے لیے ہوتی، مومن کی تو بھائی زندگی اللہ کے لیے ہوتی۔ اے نبی نے بتاؤ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، او میرا انگ انگ، او میری روح، میرا سانس، میری دن اور میری راتیں، میری عبادتیں، میری سجدیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے حکم سے، اپنا تو کچھ نہیں، اپنا تو جس اللہ کے لیے اتنی محنتیں، کیا اس اللہ کو دیکھنا، اس اللہ سے ملاقات کرنے کا کوئی ہے مومن جسے شوق نہ ہو کہ یار وہ ذات کون سی ہے؟ اس دنیا کے اندر ہمارے یہ چھوٹے موٹے قائد ہم نے بنا لیے ہوتے ہیں، کسی کے سیاسی ہیں، کسی کے مذہبی ہیں، کوئی حقیقی ہیں، اور کسی نے دنیا کو اور اپنی عوام کو لولی پاپ دیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کے لیے عوام کیسے مر رہی ہوتی، صرف قائد کی جھلک دیکھنے کے لیے۔ چھونا ملنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، چھونا ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، ڈائریکٹ لائیو دیکھنے کے لیے دیکھیں کیسے دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ میرا قائد ہے جی، ہمارا محبوب ہے جی، ہے جی۔ اور اگر ہمیں کوئی اپنا محبوب مل جائے، اپنا پسندیدہ شخصیت اور پرسنالٹی مل جائے، ہم کوشش کرتے ہیں یار کچھ وقت اس کے ساتھ گزار لیں، فٹافٹ جناب سیلفی اتار کر جناب وہ فیس بک پہ چڑھاتے ہیں، دیکھو میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کیا ہے اس کے ساتھ ہماری محبت ہے؟ کیا اللہ کے لیے، جس کے لیے ساری زندگی ہم نے محنت کی، کیا اس کی ملاقات کا انسان کو شوق نہیں ہوگا کہ وہ رب کی ذات کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹھے، اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات ہے اور چاند جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، میرے صحابہ، جس ذات کے لیے اور جس کے حکم سے تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور میرے لیے اپنا دن رات، خون پسینہ، جان مال سب کچھ قربان کر رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جیسے تم اس چاند کو بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی پریشانی کے نہیں دیکھ رہے، اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی ایک دن دیکھ لو گے، اسے مل لو گے کہ وہ ذات ہے کون سی جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ذات ہے کون سی جس کے لیے ہم نے یہ زندگی کے اندر تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں۔ لیکن ساتھ آپ نے ایک نصیحت بھی کی، یہ نہیں کہا بس خوش ہو جاؤ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، ایک چیز کا خیال رکھنا، اگر ہو سکے تو اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صحابہ 2 نمازوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، کوشش کرنی ہے جو بھی ہو جائے یہ 2 نمازیں تم سے فوت نہ ہوں۔ رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو نا تو فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی ضرور کرنی پڑے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، میرے صحابہ رب نے مجھے بھی خاص حکم دیا، حالانکہ اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے کا حکم دینا کو بنتا ہے، آپ سستی کریں نماز میں،
لیکن خصوصی حکم صحابہ مجھے بھی دیا گیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اے میرے نبی فجر اور عصر کی نماز کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا۔ اور پھر یہ اتنی برکتوں والی نماز ہے، یہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ من صلی العشاء فی جماعت، جو انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے نا، اور با جماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ جو انسان تکبیر جب شروع ہوئی تو اس وقت انسان مسجد میں صف کے اندر موجود تھا۔ با جماعت یہ نہیں کہ چاروں رکعت امام کے ساتھ مل گئی، یہ با جماعت نہیں ہے۔ جماعت جب شروع ہو تب انسان ساتھ ہو، جب ختم ہو تب ساتھ ہو، یہ جماعت۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت، جس انسان نے عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لی۔ اور جس انسان نے صلی الصبح فی جماعت، اور جس انسان نے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر لی نا امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، گویا کہ اس نے آخری آدھی رات کا بھی قیام کر لیا، اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اس انسان کے لیے لکھ دیتا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے رات کا قیام نہیں کیا لیکن اللہ نے رات کے قیام کا ثواب دے دیا۔ تھوڑی سی محنت کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی۔ دنیا میں ہوں یا آپ ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے، جیسے دنیا کی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے لیے ہم مشتاق ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی گلوکار پسند ہے، کسی کو کوئی اداکار پسند ہے، کسی کو نواز شریف پسند ہے، کسی کو مریم نواز پسند ہے، کسی کو زرداری پسند ہے، کسی کا کوئی آئیڈیل ہے، کسی کا کوئی آئیڈیل ہے، اور کوئی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، پرانے زمانے کے لوگ، ہمیں تو بھائی اللہ کے بزرگ پسند ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یار اللہ والا کون سا ہے، جو اللہ والا ہے اس کو سامنے جھکو بھی، اس کے ساتھ سلام بھی کرو، اس کے ساتھ دعا بھی کرو، اس کی خدمت بھی کرو، اس سے دعا بھی لو۔ یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور جب کوئی نیک انسان مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے یار میں اس کی خدمت کروں، اس کے پاس بیٹھوں، دعا کروا لوں، اور جی یہ میرا بیٹا ہے جی، اس کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دیں، میرے گھر میں تشریف لائیں، گھر میں دعا کر دیں۔ کس لیے؟ کہ یہ نیک ہے، اللہ کا مقرب ہے۔ لا نزکی علی اللہ احدا، ہماری نظر کے اندر۔ اور رب دنیا اپنے پیاروں کی اور اپنے محبوبوں کے اتنے لاڈ کرتی ہے، تو رب اپنے پیاروں اور محبوبوں کے لاڈ نہیں کرتا ہوگا؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے دعائیں کرواتے ہیں کہ یہ اگر دعا کر گیا نا میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میری اولاد اور میری بیوی کے لیے، یا اگر رب نے اس کی دعا کو قبول کر لی، بس میرے وارے نے آ رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر دوڑ نہیں لگائی، جیسے ہم نماز پڑھ کے دوڑ لگاتے ہیں، ابھی یقین جانے دوسرا سلام مکمل نہیں ہوتا پہلے ہی دوڑ لگ جاتی کئی مرتبہ۔ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کدھر دوڑ لگی ہوئی ہے، کدھر دوڑ لگی ہوئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہوگا کوئی بیچاری، کسی کو مجبوری بھی ہو سکتی، وہ کتنے ہوں گے، 2 4 5 بس۔ ادھر تو پوری مسجد ایسی دوڑ لگا کر نکلتی ہے کہ اللہ محفوظ فرمائے، جیسے ادھر پتہ نہیں کوئی مصیبت یا آفت آنے والی۔ 2 منٹ ہم مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے۔ رسول اللہ ایک مرتبہ اچانک مصلی سے اٹھے تھے، ایک مرتبہ، صحابہ کہتے ہیں ہمارے رنگ اڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ کون سا ایسا مسئلہ بن گیا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے فوراً بعد اٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر 2 4 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جس انسان نے فجر کی نماز پڑھی پھر دوڑ لگا کر بھاگ نہیں گیا، اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، جس وقت تک، جتنی دیر تک وہ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیے جو اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جس انسان کو فرشتے کی دعا ملے، اور دعا بھی کیا، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما دے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔
جس انسان کی مغفرت اور اس پر رحمت کی دعا فرشتے کریں، باقی اس دنیا میں کسی کی کوئی دعا رہ گئی ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو ایسی مخلوق ہے، انسان ہے نا، اس کے ذہن کے اندر تو نفی منفی پہلو موجود ہے نا، ادھر نفی والا تصور ہی نہیں ہے۔ نیک اور پاک ہستیاں اس کے لیے تب تک دعا کرتی رہتی ہیں، اور مغفرت کا تعلق ویسے ہی معافی سے بھی ہے، اور اللہم ارحم، اور جب کسی انسان پر رحم ہو جائے تو باقی کون سی چیز رہتی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز رہ گئی؟ کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی درد، کوئی عذاب؟ لیکن کون؟ جو انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم کس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ پیسہ ہو، کس لیے پیسہ ہو؟ جس سے دنیا اچھی چلتی ہے، انسان مصیبتوں سے بچا رہتا ہے، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، معاملات نکل پڑتے ہیں، انسان کسی مشکل میں نہیں پھنستا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو انسان فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی کسٹڈی اور اللہ رب العالمین کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں یار ذمہ داری تم میرے تے دینا تے توں فیلا۔ کوئی بھی میرا معاملہ ہو، میرا کوئی دوست یار عزیز رشتہ دار، وہ کہتا ہے جی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ کام میرا، اور یہاں دنیا کے کسی چھوٹی موٹی میرے کام کی کوئی ذمہ داری بندہ لے لے تو میں اتنا اعتماد اپنے آپ پر نہیں کرتا، اتنا ریلیکس خود فیل نہیں کرتا جتنا اس پر ڈال کے کرتا ہوں۔ بھئی اس نے جب ذمہ داری لیا، مطلب یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے نا، اس کا ہاتھ پڑتا ہے نا، تو میں کیوں ٹینشن لوں؟ اور جس کی ذمہ ہی اللہ اٹھا لے، اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اس شے کا ذمہ، اللہ نے کہا جس انسان نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی فہو فی ذمۃ اللہ، وہ بندہ اس کے سارے معاملات ہی اللہ کے ذمے۔ پھر اس بندے کو ایویں ہی انے ماں دوڑ دھوپ کرنے کی، اور انے ماں یوں کہہ لیں تھکنے کی، اور انے ماں دنیا کے اندر ذلیل ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ فہو فی ذمۃ اللہ، اس کا معاملہ چلا ہی اللہ کے پاس جاتا۔ ایسے لوگوں کی حفاظت، ایسے لوگوں کا رزق، ایسے لوگوں کے معاملات، ایسے لوگوں کی مشکلات سے نکالنا فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب فضیلتیں کس کی ہیں؟ اور بھی ہیں، لیکن یہ جو چند ذکر ہوئی وقت کی مناسبت سے اور وقت کے لحاظ سے، یہ سب فضیلتیں ہیں فجر کی نماز کی، یہ سب فضیلتیں ہیں فجر کی نماز کی۔ تو بھائی فجر کی نماز کا خیال کریں، یہ جہاں ہمارا دین ہے وہاں ہماری دنیا بھی ہے، جہاں ہمارا ظاہر ہے وہاں ہمارا باطن بھی ہے، جہاں ہماری یہ دنیا ہے وہاں یہ ہماری آخرت بھی ہے، اور جہاں یہ ہماری دنیا ہے وہاں یہ ہماری قبر بھی ہے، اور جہاں یہ عبادت ہے وہاں ہماری دنیا کے معاملات بھی ہیں۔ اللہ نے ان سب چیزوں کا حل اس کے اندر رکھا۔ بھئی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ مقصد دیکھنا چاہیے نا۔ بندہ آفس میں جاتا ہے، کسی اکیڈمی میں جاتا ہے، کسی بھی دفتر کے اندر جاتا ہے، کسی علاقے کے اندر سفر کر کے جاتا ہے، بندہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، بندہ کہتا ہے یار جو کام ہے وہ آ کے کرو، وہ آ کے کرو نا، پڑھنے کے لیے آئیے تو پڑھو، دفتر میں اپنا کام کروانے کے لیے تو کرو، سفر کرنے کے لیے یہ تو سفر کرو۔ بھائی اس دنیا میں رب نے ہمیں، یہ ٹھیک ہے ہماری ضرورتیں ہیں، جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں انجوائے کرتے ہیں، لیکن اپنی سفر سے آنکھ بند کرتے، اپنے مقصد سے آنکھ بند کرتے نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی رب نے ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، اس طرف ہماری نظر ہی نہیں۔ ہماری نظر کدھر ہے؟ میرا کیریئر، میری جاب، میری تعلیم، میرا گھر، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کیریئر، میری بیوی، میری پسند، میرا کپڑا، میرا بینک بیلنس، میرا قوم، میرا قبیلہ، میری قوم، میری کرسی، میری سیاست۔ جو اصل مقصد ہے وہ سب سے ہی اوجل۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جتنا مرضی دوڑ لو، جس مرضی شے کے پیچھے دوڑ لو، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ لیعبدون، صرف عبادت تمہارے ساتھ جائے گی، صرف عبادت تمہارے کریں جو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ چلیں، دنیا ہے بھائی، ضرورت ہے، اپنے انٹرسٹ کے مطابق کریں، لیکن اپنے اصل مقصد کو نہ بھولیں۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل ہے، یہ جس دن ایجاد ہوا کس لیے ہوا؟ کہ یہ دور کے جو رابطے ہیں یہ لوگوں کے کروائے۔ اب پوری دنیا میں ایک دن رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 65% دنیا کے جتنے معاملات ہیں نا وہ سارے انہوں نے موبائل کے اندر ڈال دیے۔ یوں کہہ لیں کہ دنیا کے معاملات 70% موبائل کے اندر آ گئے۔
جو مرضی آپ چلا رہے ہو موبائل کے اوپر، لیکن جب کال آ جاتی ہے نا آپ کی، جو مرضی سروس چل رہی ہو ہر چیز ڈسکنیکٹ ہو جاتی. کیوں؟ جو موبائل کا اصل کام ہے نا کال کروانا، وہ ہر چیز کو ڈسکنیکٹ کر کے اپنی کال جو ہے وہ اسے کنیکٹ کر دیتا. آپ کی ویڈیو چل رہی ہے، آپ کی کلاس چل رہی ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، جو مجھ مرضی دنیا کا کر رہے ہیں، ہر چیز کلوز ہو جائے گی اور اصل چیز کیا؟ کال چل پڑے گی. اور ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ جو ہمارا مقصد تھا کوئی دھیان نہیں اس پاس سے، اور باقی جو مقصد نہیں تھا سارے ادھر دوڑنے لگے ہوئے. او بھائی یہ دنیا جو ہے یہ سب کی چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اس نے کبھی نہیں رکنا. جو اصل مقصد ہے اس کو مت بھولیں. جیسے ہم چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ بے وقوف آدمی اتنی تو نے فیسیں دی ہوئی ہیں، اتنے ماں باپ تیری فیسیں بھرتے ہیں، تو ادھر آ کر محنت کر کے کیوں نہیں پڑھتا، کیوں ہر وقت کھیل کی طرف لگا رہتا ہے. سیم مثال ہماری. رب نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، عبادت ہم کرتے نہیں، پتر کدھر دوڑ رہے. جو نصیحت ہم بچے کو کرتے ہیں نا اپنے کو، سب سے پہلے اس لحاظ سے اپنے آپ کو کیا کریں کہ میرے بھائی رب نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کدھر دوڑا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے سنا اور پڑھا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز فجر کی اہمیت کو سمجھنے کی، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.